اب ہم عدل سے متعلق دو نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ انسان ظلم کر کے بھی خود کو مطمئن کیسے کر لیتا ہے؟ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنے غلط اعمال کے لیے ذہنی جواز تراشتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب ایسا ہی کرتے ہیں، اگر میں نے بھی ایسا کر لیا تو کیا غلط کیا؟ کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں مجبور تھا، کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ حالات خراب تھے، نیت تو میری اچھی تھی۔ اس کیفیت کو نفسیات میں مورل ڈس انگیجمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے ضمیر کو عارضی طور پر ٹیمپرریلی کلوز کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، کیونکہ ضمیر بار بار کچوکے دیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے تاکہ خود کو مجرم محسوس نہ کرے۔ قرآن اسی کیفیت کو بے نقاب کرتا ہے اور کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان اپنے اوپر خوب باخبر ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر پیش کرے۔ دوسرا اہم نفسیاتی پہلو کوگنیٹو ڈسوننس، یعنی انسان عقیدے اور عمل ان دونوں کے درمیان تضاد پیدا کر لیتا ہے۔ انسان خود کو انصاف پسند سمجھتا ہے مگر عمل میں ناانصافی کرتا ہے۔ اس تضاد سے پیدا ہونے والی ذہنی بے چینی سے بچنے کے لیے وہ یا تو اپنے عمل کو درست ثابت کرنے لگتا ہے یا اپنے عقیدے کو بدل لیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کا عدل اس دوغلے پن کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن چاہتا ہے کہ انسان کا اندر اور باہر ایک ہی ہو، اس کا عقیدہ اور عمل ہم آہنگ ہو۔ اسلام عدل کو صرف ریاست یا عدالت کا فریضہ نہیں بناتا، بلکہ ہر فرد کو عدل کا علمبردار بناتا ہے۔ گھر میں عدل، ادارے میں عدل، معاشرے میں عدل، یہی ہے پیکر عدل۔ اب ہم اسلام کے تصور عدل کے پیچھے جو نظریاتی بنیادیں ہیں اسے سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب اسلام میں عدل اجتماعی، اس کتاب کے حوالے سے بتائیں گے۔ اس کتاب میں وہ ہمیں عدل کا ایک گہرا فکری پس منظر دیتے ہیں۔ وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اسلام میں عدل کوئی الگ تھلگ اخلاقی حکم نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تصور زندگی ہے۔ ان کے نزدیک عدل اسلام کے 4 بنیادی تصورات پر قائم ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک تصور بھی کمزور پڑ جائے تو عدل خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کا پہلا تصور الوہیت ہے، یعنی حاکم مطلق صرف اللہ ہے۔ جب انسان اللہ کو حاکم مانتا ہے تو وہ اپنے نفس، اپنے مفاد اور اپنے گروہ کو قانون ساز نہیں بناتا۔ وہ عدل اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب الوہیت کا تصور کمزور ہو جاتا ہے تو طاقت قانون بن جاتا ہے، یا اکثریت کی آستھا کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ مفاد قانون پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عدل کے حکم کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عدل کا اصل محافظ اللہ کی نگرانی کا احساس ہے۔ اسلام کا دوسرا تصور کائنات ہے۔ اسلام کے نزدیک کائنات کوئی اندھا حادثہ نہیں، بلکہ ایک بامقصد، منظم اور اخلاقی نظام ہے۔ ظلم اس نظام کے خلاف بغاوت ہے، اور عدل اس نظام کے ساتھ ہم آہنگی ہے۔ اس لیے ظلم وقتی فائدے دے سکتا ہے مگر دیر پا سکون نہیں دے سکتا۔ جب انسان عدل چھوڑتا ہے تو وہ صرف کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، وہ کائناتی تبادل کے خلاف بھی جاتا ہے۔ اسلام کا تیسرا تصور حیات ہے۔ اسلام کے نزدیک زندگی محض دنیا نہیں، بلکہ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں جو کچھ ہم کریں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو عدل ایک مشکل بوجھ بن جاتا ہے، لیکن جب آخرت سامنے ہو تو عدل عبادت بن جاتا ہے۔ انسان اس لیے عدل کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ایک دن ہر فیصلہ، ہر نیت اور ہر رویہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسلام کا چوتھا تصور انسان ہے۔ اسلام انسان کو نہ فرشتہ کہتا ہے نہ حیوان۔
بلکہ ایک مختار اور ذمہ دار مخلوق کہتا ہے۔ اس لیے اسلام عدل کو قانون سے پہلے ضمیر کے اندر اتارتا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان وہ ہے جو اپنے اندر عدل کو زندہ رکھے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔